اسرائیل نے غزہ سے متعلق امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس۔ ٹرمپ نے کہا کہ منصوبے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی بھی شامل ہے۔ ایک بین الاقوامی ادارہ بورڈ آف پیس قائم کرنے کی تجویز ہے جو جنگ کے بعد غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ بورڈ کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر امن منصوبے کا حصہ ہوں گے۔ دیگر نام جلد جاری کیے جائیں گے۔ عالمی بینک سے بورڈ کی مدد کا کہا جائے گا۔ نئی انتظامیہ میں حماس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فلسطین کی عبوری حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ حماس سے مسلم ممالک بات کریں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ حماس شرائط قبول کرے۔ حماس نے معاہدہ تسلیم کر لیا تو فوری یرغمالی رہا کرنے ہوں گے۔ حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو نیتن یاہو جو چاہیں کریں۔ امید ہے ایران ایک دن ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنے گا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امن معاہدے کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترکی اور انڈونیشیا کے صدور میرے ساتھ ہیں۔ عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یورپی سربراہ حیران تھے، پوچھ رہے تھے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ قطری وزیر اعظم اور مسٹری انٹیلیجنس چیف نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبہ دیا۔ حماس نے کہا ہے کہ جائزے کے بعد رد عمل دیں گے۔ اسلامی جہاد کے سربراہ نے امریکی منصوبے کو خطہ تباہ کرنے کا نسخہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ منصوبہ جنگ کے خاتمے سے متعلق اسرائیل کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ معاہدہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔ غزہ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ 20 نکات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ معاہدہ ہونے کے بعد 48 گھنٹوں میں غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ حماس کے غیر مسلح ہونے اور غزہ کی انتظامیہ میں حماس کا کوئی کردار نہ ہونے، غزہ سے جبری انخلا نہ کرانے، اسرائیلی حملے روکنے کی تجویز بھی شامل۔ غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات کی جائے گی۔ غزہ کے مقبوضہ علاقے چھوڑنے اور دوبارہ قبضہ نہ کرنے کا اسرائیلی وعدہ اور اسرائیل کی طرف سے قطر پر کوئی اور حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی تجاویز بھی مجوزہ نکات میں شامل۔ ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے منصوبے کا خیر مقدم۔ کہا وہ صدر ٹرمپ کے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خطے میں فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان دیرپا امن، سیاسی استحکام اور خطے کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ خطے میں امن لانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر تیار ہیں۔ وہ جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ غزہ امن معاہدے کے لیے امریکہ سے تعاون کو تیار ہیں۔ عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ سعودی عرب، اردن، UAE، قطر، مصر کے وزرائے خارجہ کا غزہ جنگ کے خاتمے کے اعلان کا خیر مقدم۔ کہا امن معاہدے کو حتمی شکل دینے اور نفاذ یقینی بنانے کے لیے تعاون کو تیار ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کا امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور امن معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اسے حقیقت بنانے میں امریکی انتظامیہ سے مل کر کام کریں۔ حماس کو اب اس منصوبے سے اتفاق کرنا چاہیے۔ حماس کو ہتھیار ڈال کر یرغمالیوں کو رہا کر کے مصائب کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اٹلی اور فرانسیسی صدر کا بھی امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا۔ مشرق وسطی سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اگرچہ غزہ میں امن کے امکانات تیزی سے معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مگر اسی دوران نئی سفارتی راہیں بھی کھل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ ساتھ ہی پاکستانی مندوب نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا E1 بستی منصوبہ دو ریاستی حل پر براہ راست حملہ ہے، مشرقی یروشلم کو فلسطین سے کاٹنے اور مغربی کنارے کی جغرافیائی وحدت کو ختم کرنے کی یہ کوشش صریحاً بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطری وزیر اعظم سے دوحہ حملے پر معافی مانگ لی۔ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کو فون کیا اور ان سے کچھ منٹ بات کی۔
اسرائیلی اخبار کے مطابق نیتن نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر معذرت کی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ قطری وزیر اعظم کو بتایا کہ اسرائیل حماس کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اسرائیل نے 9 ستمبر کو دوحہ پر حملے میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے قطر پر حملے پر معافی مانگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ قطر کی خود مختاری دوبارہ نشانہ نہیں بنے گی۔ قطر نے اسرائیلی یقین دہانیوں کو سراہا۔ قطری وزیر اعظم نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ قطر فلسطینیوں کے قتل کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کی حمایت کرے گا۔ ٹنڈو یار شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ سانگھڑ، سجاول، ماتلی، ٹنڈو آدم، ٹنڈو محمد خان میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 3 اکتوبر کے دوران سندھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سمندری ہواؤں کے باعث کراچی، ٹھٹھہ، بدین اور تھرپارکر سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ اور ایشیا کپ T20 میں شرکت کے بعد پاکستانی اسکواڈ کے کچھ کھلاڑی وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور پہنچنے والے کھلاڑیوں میں کپتان سلمان علی آغا، فہیم اشرف، حسن علی اور سلیمان مرزا شامل ہیں۔